أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 48 آج ہم شروع کریں گے، اور آج ہم پڑھیں گے جملہ اسمیہ میں قائم مقام خبر کیا ہوتا ہے۔ جو بعض مرتبہ جملہ اسمیہ میں خبر جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں کیا کیا جاتا ہے کہ متعلقہ خبر اس کی جگہ لے لیتا ہے، اور اسی کو ہم قائم مقام خبر کہتے ہیں یا سمپل خبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پرنسپل جو یونیورسٹی کے ہوتے ہیں اپنا ٹینیور کمپلیٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ابھی ان کی جگہ ٹیمپرری طور پہ جب تک کہ نئے پرنسپل نہیں آ جاتے تو ٹیمپرری طور پہ کسی بھی پروفیسر کو ان کی جگہ پہ ایز اے جو ہے ٹیمپرری طور پہ پرنسپل لگا دیا جاتا ہے، اور ان کو ہم کہتے ہیں قائم مقام پرنسپل، ٹھیک ہے۔ تو یہی ٹرمینالوجی یہاں بھی استعمال ہو رہی ہے، قائم مقام خبر، کہ آپ کے پاس خبر موجود نہیں ہے تو آپ متعلق خبر کو اس کی جگہ پہ خبر کہو گے، ٹھیک ہے۔ قائم مقام خبر اور یا صرف خبر دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ خبر نہیں ہے، متعلق خبر اس کی جگہ لے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آدمی گھر میں ہے، الرجل فی البیت، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا جار مجرور آپ کا کیا ہوتا ہے، قائم مقام خبر، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا نا آدمی گھر میں موجود ہے تو اس کا موجود ہونا اس کی خبر تھی، کہاں موجود ہے، گھر میں، گھر میں اس کا کیا تھا، متعلق خبر۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، الحمد، تعریفیں کس کے لیے ہیں، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، جار مجرور متعلق خبر ہوتی ہے، تو یہی آپ کی اس ٹائم قائم مقام خبر ہے کیونکہ خبر موجود نہیں ہے۔ الحمد آپ کا مبتدا ہے۔ جنت متقیوں کے لیے ہے، الجنت یہ آپ کا مبتدا ہے، کس کے لیے ہے، للمتقین، جار مجرور قائم مقام خبر، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی متعلق خبر ہی آپ کی قائم مقام خبر ہے۔ جہنم کافروں کے لیے، جہنم للکافرین، جہنم کس کے لیے، کافروں کے لیے ہے۔ حیا ایمان میں سے ہے، الحیاء کس میں سے ہے، من الایمانی، یہ جار مجرور آپ کی متعلق خبر اور یہی آپ کی خبر ہے اس ٹائم، یعنی کہ قائم مقام خبر۔ تمام انسان ایک بڑے خسارے میں ہے، الانسان کس میں ہے، فی خسرین۔ اب یہاں دیکھیں نا فی الخسری کیوں نہیں ہے، کیونکہ یہاں ہے ایک بڑے خسارے، اور ایک کی وجہ سے خسر جو ہے، خسارہ جو ہے نکرہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ ال نہیں لگائے گا، ٹھیک ہے۔ تو فی خسرین، میرا گھر مسجد کے سامنے ہے، میرا گھر یہ آپ کا مبتدا ہے مرکب اضافی کی فارم میں، بیتی میرا گھر کس کے سامنے ہے، امامہ سامنے، کس کے، المسجدی مسجد کے، امام المسجدی یہ جو مسجد کے سامنے، یہ بھی ایک طرح کی آپ کا مرکب اضافی کی فارم ہے، ظرف ہے، اور اس میں یہ آپ کا کیا ہے، مدافل ہے مسجد، ٹھیک ہے، ظرف جو ہے مضاف کے طور پہ ہے۔ گاڑی درخت کے نیچے ہے، ٹھیک ہے، السیارۃ کہاں ہے، تحت الشجرۃ درخت کے نیچے، ٹھیک ہے۔ یہ جو سامنے آپ نے شاید سنا ہو ظرف مکان، ظرف زمان، ٹھیک ہے، ظرف مکان ایسے الفاظ جو لوکیشن کو بتاتے ہیں، جگہ کو بتاتے ہیں، اور ظرف زمان جو ٹائم کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ امامہ اور تحت یہ جو الفاظ ہیں یہ ظرف مکان ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مضاف بن کے آتے ہیں بہت سے جملوں میں، اور ان کے آگے جو ہے یہ مداخلہ ہے، امام المسجد تحت الشجرۃ، ٹھیک ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، ٹھیک ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت مرکب اضافی کی صورت میں آیا ہے۔ ملک بادشاہت کس کی، آسمانوں اور زمینوں کی، السماوات والارض کس کے لیے ہے، اللہ کی، اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، للہ، تو للہ ملک السماوات والارض، ٹھیک ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، کیوں، یہ آپ کی نارمل کنسٹرکشن ہے، ملک السماوات والارض کس کے لیے ہے، للہ۔ اب تاکید کے لیے کیا کیا جاتا ہے، اگر آپ شروع میں، یہ ہم نے پہلے بھی بات دیکھی تھی جب ہم مطالعہ خبر کو پڑھ رہے تھے، اگر آپ اس کو شروع میں لے آئیں اور آپ اپنے مبتدا کو بعد میں لے جائیں تو اس طرح سے ایک طرح سے زور پیدا ہوتی ہے، تھوڑا لہجہ چینج ہوتا ہے بات کرنے کا، ٹھیک ہے، تو آپ کو ایک طرح کی تاکید اس میں مل رہی ہے۔ آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں، یہ سادہ فکرہ ہے، ملک السماوات والارض للہ، کے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے۔ اب اس طرح سے پڑھ، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض،
زمین و آسمان کی بادشاہ. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس طرح سے کنسٹرکشن کر دیں کہ قائم مقام خبر کو شروع میں لے جائیں اور آپ مبتدا جو ہے بعد میں لے جائیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے, تاکید پیدا ہوتی ہے, آپ کی بات میں وزن اور زور پیدا ہوتا ہے. اچھا جی, یہ بھی اسی طرح سے ہیں, آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں. اسی طرح سے ہے خزائن مضاف السماوات والارض, زمین و آسمان کے, یہ آپ کا مرکب اضافی کی فارم میں آیا ہے, اللہ ہی کے لیے, للہ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا نارمل کنسٹرکشن ہے, خزائن السماوات والارض للہ. ٹھیک ہے, جار مجرور یہ آپ کی قائم مقام خبر ہے. اگر کنسٹرکشن چینج کر دیں, للہ آپ شروع میں لے جائیں اور خزائن السماوات والارض بعد میں لے جائیں, تو اس سے جملے میں تاکید پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا آپ کو وزن لگ رہا ہے. اب پڑھ کے دیکھ لیں, خزائن السماوات والارض للہ, آسمان اور زمین کے خزانے اللہ کے لیے ہیں. اب یہاں سے پڑھیں للہ, اللہ ہی کے لیے ہیں خزائن السماوات والارض. تو اگر آپ اس طرح سے کنسٹرکشن چینج کر دیں گے تو بات میں وزن پیدا ہوگا. تم سب کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے. اب تم سب کا لوٹنا مرکب اضافی کی فارم میں آیا ہے, مرجیو, مرجیون سے مرجیو آپ نے مضاف کو اس کا اعراب ہلکا کیا, مرجیو. اب آپ کا مداخل ہے جو ہے ضمیر کی صورت میں آیا ہے, مرجیوکم کس کی طرف ہے, ہماری طرف, الینا, الا پلس نا. ٹھیک ہے, جار مجرور الینا, تو یہ مرجیوکم الینا, تمہارا لوٹنا ہماری طرف ہے. اب آپ چینج کر دیں کنسٹرکشن, الینا شروع میں لے جائیں, مرجیوکم بعد میں لے جائیں, تو اس سے بات میں زور پیدا ہوگا, ایک طرح کی تاکید پیدا ہوگی. الینا ہماری ہی طرف ہے, مرجیوکم تم سب کا لوٹنا. اب ایک اور بات ہے, جار مجرور اور ظرف جو ہیں جملہ اسمیہ میں خبر تو بن سکتے ہیں, جار مجرور اور جو ظرف ہے, میں نے بتایا نا تحت امامہ, ظرف زمان جو لوکیشن کو بتاتے ہیں, الفاظ کو ظرف مکان کہتے ہیں اور ٹائم کو بتاتے ہیں ظرف زمان کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جار مجرور اور ظرف جو ہیں جملہ میں خبر نہیں بن سکتے, خبر تو بن سکتے ہیں لیکن مبتدا نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے, تو عربی زبان میں کوئی جملہ جار مجرور یا ظرف سے شروع ہو رہا ہو تو اس کے بعد آنے والا اسم مبتدا ہوگا اگرچہ وہ نکرہ ہو. آپ کو پتہ ہے نا, آپ کا جو مبتدا ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کنسٹرکشن ایسی دیکھیں کہ جس میں آپ کا جو جملہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے جار مجرور سے یا ظرف سے, تو وہ جو ہوگا وہ خبر ہوگا, اس سے نیکسٹ جو ورڈ ہوگا وہ آپ کا مبتدا ہوگا. مثال کے طور پہ فی البیتی رجل, گھر میں ہے کیا, آدمی, رجل. ٹھیک ہے, اب یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے عام طور پہ ہمارا جو مبتدا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے, لیکن بے شک یہ نکرہ ہے, ہم اسی کو مبتدا کہیں گے کیونکہ ہم فی البیتی کو مبتدا نہیں کہہ سکتے, بے شک وہ شروع میں آیا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو خبر ہی کہیں گے. ٹھیک ہے, خبر ہی کہیں گے, اس کو ہم مبتدا کہیں گے. ما الاسری یسرن, ما ساتھ. ٹھیک ہے, یہ ظرف ہے, الاسری یسرن ہر تنگی کے ساتھ کیا ہے, آسانی ہے. ٹھیک ہے, تو ما الاسری آپ کی کیا ہے, یہ آپ کا مرکب اضافی ہے, یسرن کیا ہے, یہ آپ کا کیا ہے, مبتدا ہے. بے شک یہ نکرہ ہے لیکن ہم اسی کو مبتدا کہیں گے. فی الجسدی جسم میں کیا ہے, مضغۃن لوتھڑا. ٹھیک ہے, تو فی الجسدی یہ آپ کی خبر ہے, مضغۃن اس کا مبتدا ہے. تو یہاں بات جو سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے ابھی تک کیا پڑھا کہ مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے, معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ کنڈیشن کیا ہوگی کہ اگر آپ کا جملہ جار مجرور یا ظرف سے شروع ہو رہا ہو تو آپ اس کو مبتدا نہیں کہیں گے, وہ آپ کی خبر ہے, کیونکہ وہ مبتدا کبھی بھی نہیں بن سکتا. جار مجرور اور ظرف والا جو جملہ شروع میں ہوتا ہے وہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے, وہ ہمیشہ خبر بن سکتے ہیں. تو ہم پھر مبتدا کس کو کہیں گے, اس سے نیکسٹ ورڈ کو, اس سے نیکسٹ جو ورڈ ہوگا بے شک وہ معرفہ ہو بے شک وہ نکرہ ہو, ہم اس کو مبتدا کہیں گے جو نیکسٹ ورڈ آئے گا. ٹھیک ہے, عام طور پر ہماری کیا ترتیب تھی, پہلے مبتدا تھا,
اس کے بعد خبر، اور اگر مطالعہ خبر ہو تو اس کے بعد میں آتی تھی۔ اب یہ کچھ ایگزامپلس ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے۔ فی قلوبہم یہ آپ کا جار مجرور ہو گیا، اور مرض یہ بے شک نکرہ ہے، لیکن ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ اس کا مبتدا ہے۔ لہم ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم، ایک بڑا عذاب۔ لاہم کیا ہے؟ یہ آپ کا جار مجرور ہے، لا جو ہے حرف جارہ، ہم جو ہے اس کا مجرور، ٹھیک ہے۔ تو عذاب عظیم جو مبتدا ہے آپ کا مرکب توصیفی کے فارم میں آیا ہے۔ اب مبتدا یہاں بے شک نکرہ ہے، لیکن ہم اسی کو مبتدا کہیں گے۔ امام المسجدی مسجد کے سامنے کیا ہے؟ شجرتن، امام المسجدی آپ کی خبر ہے، شجرتن ایک درخت جو ہے یہ مبتدا ہے، بے شک نکرہ ہے۔ اندی میرے پاس، ٹھیک ہے، یہ آپ کا مرکب اضافی کی فارم میں آیا ہے، کیا ہے؟ سیارتن ایک گاڑی، ٹھیک ہے، ایک گاڑی جو ہے یہ آپ کا مبتدا ہے، بے شک نکرہ ہے، جو بات سمجھانے کی کوشش کریں۔ فی بیتی میرے گھر میں کیا ہے؟ حدیقتن ایک باغ، ٹھیک ہے، یہ ایک بھی، یہ بھی یہی شو کر ہے نا، ایک ایک کا لفظ کیا شو کر ہے کہ یہ نکرہ ہے۔ نکرہ کی کیا پہچان ہوتی ہے اردو کے اندر؟ ٹھیک ہے، ایک، کوئی، کیسا، جیسا، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ کسی بھی چیز کو نکرہ کرتے ہیں۔ فی غرفتی میرے کمرے میں کیا ہے؟ مروحۃ جمیلۃ ایک خوبصورت پنکھا۔ اب آپ کا یہ جو فی غرفتی کیا ہے؟ آپ کی خبر، مروحۃ جمیلۃ کیا ہے؟ آپ کا مبتدا، اور مبتدا نکرہ کی صورت میں آیا ہے، بے شک مرکب توصیفی ہے اور نکرہ کی صورت میں ہے۔ اگر یہ شروع میں ہوتا تو ہم یہ مبتدا کہتے اور اس کو ہم خبر کہتے، ٹھیک ہے، لیکن کنسٹرکشن کیونکہ ایسی ہے تو ہم اس کو مبتدا کہیں گے، کیونکہ فی غرفتی کو ہم مبتدا نہیں کہہ سکتے۔ جار مجرور اور ظرف سے جو جملے شروع ہوتے ہیں وہ خبر تو بن سکتے ہیں، مبتدا نہیں بن سکتے۔ اندہ اس کے پاس، ساعتن جمیلتن ایک خوبصورت گھڑی ہے، اس کے پاس ایک خوبصورت گھڑی ہے۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔